باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ کچھ مشکل الفاظ کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں، پھر شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ باغ طیبہ مدینے کا باغ، اچھا پھر اس میں ایک سہانا، عمدہ، انوکھا، پیارا، پھولا، پھولا سے مراد ہے کھلنا، اور مست سے مراد یہاں کیا ہے؟ مخمور، شرشار، جھومنا۔ اچھا بو یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلمہ نور کا اس سے مراد ہے نورانی ترانہ۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باغ میں ایک ایسا نورانی پھول کھلا ہے، مدینے کے باغ میں ایسا نورانی پھول کھلا ہے جس کی قلب و روح کو معطر کر دینے والی خوشبو سے انسان تو انسان، بلبلیں بھی جو ہیں وہ مست ہیں، مخمور ہیں، سرشار ہیں، اور بلبلوں نے نور کا ترانہ گانا شروع کر دیا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک گا رہی ہیں۔ جی ہاں، جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رنجا فرمایا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔ فرام دیٹ ڈے آج تک مدینے کی شام، مدینے کی صبح نرالی، اور گویا ایسا یہ باغ پھولا ہے میرے آقا کے قدم رنجا فرمانے سے کہ بلبلیں نوری ترانہ گاتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک گاتی رہیں گی۔ اور یہ بلبلیں کون ہیں؟ یہ نبی پاک کے ثناخواں ہیں، یہ نعت لکھنے والے، یہ نعت پڑھنے والے، اور سبحان اللہ چمنستان رسالت کی مہکتے پھول، بلبلے چمنستان رسالت امام اہل سنت کی ذات بھی ہے، جو کیسے خوبصورت قصیدہ نور کو لکھتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں عقیدت سے پڑھا جاتا ہے، جھوم جھوم کر سنا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب اس تصور میں ذرا یہ شعر کو سنیے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، پڑھتی ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔